السلام علیکم۔ ایک عربی کتاب کا ترجمہ اولیاء کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں ایک مرد صالح روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز ادا کرنے گیا۔ وہاں ایک عابد اور ایک تاجر پہلے سے موجود تھے۔ عابد دعا کر رہا تھا، اے باری تعالیٰ، آج میں ایسا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں، اور مجھے کامل یقین ہے کہ تیری مہربان ذات میرے لیے اس کا بندوبست فرما دے گی۔ تاجر نے سنا تو دل میں کہا، اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ایسے کھانے ضرور کھلاتا، مگر یہ تو بہانہ سازی کر رہا ہے، مجھے سنا کر اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے تاکہ میں سن کر اسے کھانے کھلاؤں، بخدا میں تو اسے نہیں کھلاؤں گا۔ عابد دعا سے فارغ ہو کر مسجد کے ایک گوشے میں سو رہا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص ہاتھ میں سرپوش سے ڈھکا ہوا خوان لے کر آیا، چاروں طرف نگاہ دوڑا کر عابد کے پاس گیا اور اسے جگایا اور دسترخوان عابد کے روبرو رکھ کر دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ تاجر نے غور سے دیکھا تو اس میں وہ تمام کھانے موجود تھے عابد جن کے لیے دعا کر چکا تھا۔ عابد نے اپنی تمنا کے مطابق کھانا تناول فرمایا اور بقیہ واپس کر دیا۔ تاجر نے کھانا لانے والے شخص سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا، کیا تم اسے پہلے سے جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، بخدا ہرگز نہیں، میں تو ایک مزدور ہوں، میری بیوی اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھیں، مگر میں اپنی غربت کے پیش نظر ایسا کرنے سے قاصر تھا۔ آج میں نے ایک شخص کی مزدوری کی تو اس نے خوش ہو کر مجھے ایک مسکال سونا دیا۔ میں نے اس سے گوشت اور دیگر کھانے کا سامان خریدا اور میری بیوی کھانا پکانے لگی۔ اتنے میں مجھے نیند آ گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا، آج تمہارے علاقے میں ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے، جو کھانے تم نے اپنے اہل خانہ کے لیے تیار کرائے ہیں ان کھانوں کا اسے بھی شوق ہے، اس کے پاس لے جا، وہ اپنی اشتہا کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا، بقیہ میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور اس کام کے بدلے میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خواب سے اٹھ کر میں نے حکم کی تعمیل کی اور یہاں چلا آیا۔ تاجر نے کہا، میں نے اس شخص کو اللہ تعالیٰ سے انہی کھانوں کے لیے دعا کرتے سنا تھا، تو نے ان کھانوں پر کتنا پیسہ خرچ کیا؟ مزدور نے کہا، 1 مسکال بھر سونا۔ تاجر نے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے 10 مسکال سونا قبول کر کے اپنے اس عمل خیر میں سے مجھے 1 قیراط کا حصہ دار بنا لے؟ مزدور نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ تاجر نے کہا، اچھا میں اتنے کے لیے تجھے 20 مسکال سونا دینے کے لیے تیار ہوں۔ مزدور نے پھر بھی انکار کیا۔ تاجر نے سونے کی مقدار 20 سے بڑھا کر 50 اور 100 مسکال تک پہنچا دی، تو بھی مزدور نے انکار کرتے ہوئے کہا، واللہ جس جنت کی ضمانت مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے پھر بھی میں اسے فروخت نہیں کروں گا۔ تاجر اپنی اس غفلت پر نہایت نادم ہو کر حیران و پریشان مسجد سے نکل گیا، گویا اس نے اپنی کوئی قیمتی متاع گم کر دی ہو۔ ہمارے دین میں دوسروں کو کھانا کھلانے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ آخر پر اسماعیل میرٹھی کا یہ شعر بھی سن لیں، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔